الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اس رات کو شب برات کے علاوہ لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں اس رات کے بارے میں شب برات یا لیلۃ المبارکہ کے الفاظ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بعض روایات میں اس رات کا جو ذکر آیا ہے وہ نصف شعبان کی رات کے حوالے سے آیا ہے، اور ویسے بھی لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ پہلا یہ کہ اس شام کو اچھے اور عمدہ کھانے حلوے وغیرہ پکائے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں، اور پھر خود بھی بیٹھ کر اسے مزے سے کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آتش بازی کی جاتی ہے اور گولہ بارود خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی رائج ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور خوب سجایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس دن مرے ہوئے لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں۔ چوتھا طریقہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رات لوگ مخصوص اہتمام کے ساتھ اور بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جو زیادہ معروف ہے وہ اس دن کا روزہ رکھنا اور رات کو عبادت و ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔ ان پانچوں طریقوں کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو خرافات کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصف شعبان کی اس رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے عیدین یا تہوار وغیرہ کی شکل دینا ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ حلوہ پکانے اور کھانے، آتش بازی کرنے اور گھروں کو سجانے کی رسمیں تو یوں بھی کسی اسلامی تہوار کا حصہ نہیں۔ یہ وہ خود ساختہ رسومات ہیں جو یا تو بعض مذہبی پیشواؤں نے اپنے مخصوص مفادات کے لیے جاری کیں، اور یا پھر مسلمانوں نے ہندوؤں سے مستعار لے لی ہیں۔ اور آتش بازی کا کسی دن کے منانے کے ساتھ اسلام میں سرے سے تصور ہی موجود نہیں۔ مردوں کی روحوں کے آنے کا عقیدہ بھی باطل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے، نہ کسی دوسرے دن وہ واپس اس دنیا میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک، اور وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس رات قبرستان کی خصوصی زیارت کا مسئلہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یوں تو کسی بھی دن یا رات قبروں کی مسنون طریقے سے زیارت جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی تلقین فرمائی ہے، لیکن اس رات بطور خاص اور اجتماعی شکل میں اس رات کی فضیلت کی وجہ سے جانا ثابت نہیں۔ اس بارے میں ایک روایت ترمذی شریف کی پیش کی جاتی ہے، مگر محدثین نے اس سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے ضعیف حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ رہا مسئلہ پانچویں طریقے کا جس پر لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں، یعنی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو ذکر و عبادت کرنا، اور اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے مخصوص مجلسیں منعقد کرانا۔ اس بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے، اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اسے عافیت فرما دوں؟ ایک دوسری روایت جو اس رات کے حوالے سے مشہور ہے کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع گئے اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور واپس تشریف لے آئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے یہ خوف تو نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ تمام روایات جو اس رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے قابل استدلال نہیں، اور محدثین نے حدیث کی صحت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے اس پر پورا نہیں اترتی، اس لیے ان روایات کو بنیاد بنا کر اس رات کو خصوصی اسلامی تہوار کی حیثیت دینا ہرگز قرین قیاس نہیں ہے۔ اس بارے میں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ آج مسلمان دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اس مہینے میں کثرت صوم کے عمل سے تو غافل ہیں، لیکن فالتو رسموں کو خوب اہتمام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ نیز فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور فرمایا در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی روش اختیار کرے وہ بدعت ہے، اور بدعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اسے نسائی نے، مسند احمد نے، ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ کہتے یقیناً سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے امور نئے ایجاد کردہ ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی بدعتوں، فتنوں اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔